السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں. بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو پریشان والدین کی تعداد ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یار ہم اپنے بچے کی اسلامی تربیت یا اچھی تربیت کیسے کر سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں لیکچرز ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. لیکن آپ کہیں بھی چلے جائیں اور کتنی ہی چیزیں کیوں نہ پڑھ لیں، دین کی نظر میں یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو بچے کی تربیت کے حوالے سے تمام تر ابحاث کا خلاصہ ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس سے پہلے ایک کلیئرٹی اور تنبیہ یا نوٹ یا کچھ بھی کہہ لیں، یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ بچے کی تربیت کی ذمہ داری والدین پہ نہیں ہے، بلکہ بچے کی اچھی تربیت کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. بچے کی تربیت ہو جائے یہ والدین کا ذمہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے بہتر تربیت میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جب حضرت نے دعوت دی کہ آؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ، تو وہ کشتی میں آنے سے انکاری ہو گیا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بھائی والدین کے ذمہ تربیت کی کوشش کرنا ہے، تربیت کا ہو جانا یہ والدین کی ذمہ داری میں نہیں ہے. پہلی بات. اچھا، اب وہ تین چیزیں کون سی ہیں کہ جن کے اوپر بچے کی تربیت کا مکمل دار و مدار ہے؟ وہ تین چیزیں یہ ہیں. پہلی چیز، بچے کو جو کھلاؤ، بچے کے پیٹ میں جو لقمہ جائے وہ لقمہ حلال کا لقمہ ہونا چاہیے. حرام مال سے پلنے والے بچوں سے یہ امیدیں لگانا کہ بھائی ہم نے ان کی تربیت اور تعلیم اور باقی معاملات میں اچھی طرح محنت کر لی ہے اور ہم ان کے اوپر اچھی طرح اپنے معاملات کو صرف کر چکے ہیں اور اب ان سے ہمیں اچھے نتائج ملیں گے، ممکن نہیں ہے. آپ حرام کما کے اچھے اسکول میں تو بھیج سکتے ہو، حرام آمدن سے آپ بچے کے لیے اچھے کھلونے یا اچھے تحائف یا اچھے کپڑے تو لا سکتے ہو، اچھی تربیت نہیں کر سکتے. بچے کو سعید بنانا ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بچے کو عالی بنانا ہے، تو سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ بچے کے اندر حلال مال جائے، پہلی بات. دوسری چیز، کام جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیڈ بائی ایکشن. اگر بچے کی تربیت کرنی ہے، چاہتے ہو بچہ گالیاں نہ دے، اپنی زبان سے گالیاں ختم کرو. چاہتے ہو بچہ وقت کا پابند بنے، خود وقت کی پابندی کرو. چاہتے ہو بچہ جھوٹ نہ بولے، تو بچے سے نہیں، مستقل بنیادوں پہ جھوٹ نہ بولو. چاہتے ہو کہ بچہ دھوکے باز نہ بنے، تو خود دھوکہ دھڑی چھوڑ دو. چاہتے ہو کہ بچہ اللہ کا نافرمان نہ بنے، تو خود اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. ہم خود پورا سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے اور بچے سے امید کرتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے گا. ہم خود جھوٹ بولتے ہیں اور بچے سے امید رکھتے ہیں کہ بچہ سچ بولنے والا بنے گا. ہم خود دھوکہ دیتے ہیں اور بچے سے امید رکھتے ہیں کہ بچہ ایماندار اور اپنی بات کا پکا بنے گا. تو یہ ممکن نہیں ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری اہم ترین چیز، بچے کے ماحول پر نظر رکھو. المرء علی دین خلیلہ. اب جس کے ساتھ رہتے ہو نا، آپ اس کے ماحول میں رنگ جاتے ہو، اس کے ماحول میں ڈل جاتے ہو. تو کوشش کریں کہ اپنے بچے کو دینداروں کے ماحول میں، اللہ والوں کی مجالس میں، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں ان کے ٹائم کو صرف کروائیں. یہ تین اہم ترین کام، حلال کھلانا، حرام سے بچانا، اپنی تربیت کر کے اپنے بچے کو دکھانا کہ اچھا انسان کیا ہوتا ہے اور بچے کا رول ماڈل اپنے آپ کو بنانا، اور نمبر تین، بچے کے ماحول کو اچھے سے اچھا کرنا. یہ تین کام آپ کر لو، آپ کے بچے کی تربیت کی آپ نے مکمل کوشش کر لی. اس کے بعد مناسب سے اسکول میں بھیج دو، سادہ سے کپڑے پہنا دو، اس کو روکھی سوکھی کھلا کے پال لو. وہ بچہ آپ کا فرما بردار بھی بنے گا، آپ کے آگے جھکنے والا بھی بنے گا. بچوں کو محبت کی ضرورت ہے، بچوں کو پیار کی ضرورت ہے، بچوں کو دلار اور لاڈ کی ضرورت ہے. مار پیٹ ڈانٹ ڈپٹ کے مقابلے میں ان چیزوں کے ذریعے سے اگر بچے پہ محنت کی جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نتائج مستقبل میں آپ کے حق میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.